خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوہاب آپ کے ساتھ دوستو، آج اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ انفال کی آیات سناؤں گا اور سورہ انفال کی تلاوت کروں گا۔ سورہ اعراف ختم ہو چکا ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 ہے۔ تو اس میں یہ جنگ بدر کا واقعہ مکمل تفصیل سے، جنگ بدر کا واقعہ مختصر طور پہ جانتے بھی ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ صرف 313 مسلمان تھے اور اس طرف سے ہزاروں کی تعداد میں فوجیں تھی، لشکریں تھیں۔ ایک قریش کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا مدینہ سے ہوتے ہوئے، تو ان لوگوں کو ڈر لگا، تو پھر مکہ والوں کو بھیجا تو فوج وغیرہ آ گئی مکہ کی طرف سے۔ تو لوگوں کی مصلحت کچھ اور تھا کہ قافلہ پہ لوٹ مار کر کے مال کو لوٹ لیا جائے، لیکن اللہ کی مصلحت کچھ اور، سبھی لوگوں کو جمع کر دیا۔ بہت عجیب تفصیل، بہت اچھا واقعہ ہے، تفصیل سے سننے کی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن تفصیل سنیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس کا شأن نزول بھی بیان کروں گا الگ سے، اس کتاب میں سے تفسیر میں نہیں ہے لیکن غالباً ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ تم سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہو انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت ہیں اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ تفسیر ہے سورہ انفال، بہت اچھا سے سنیں گے اور امپورٹنٹ چیز ہے۔ سورہ انفال جنگ بدر سن 2 ہجری کے بعد اتری۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور اس کے بعد میدان جنگ سے کافی مال غنیمت حاصل ہوا تھا، مگر یہ اموال عملاً ایک گروہ کے قبضے میں تھے۔ اس بنا پر جنگ کے بعد غنیمت کی تقسیم پر نزاع پیدا ہو گئی۔ جنگ میں کچھ لوگ پچھلی صف میں تھے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، کچھ لوگ آخری مرحلہ میں دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اس طرح میدان جنگ سے مال غنیمت لوٹنے کا موقع ایک خاص فریق کو ملا۔ دوسرے لوگ جو اس وقت میدان جنگ سے دور تھے وہ دشمن کے چھوڑے ہوئے اموال کو حاصل نہ کر سکے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اصولی طور پر تو جنگ کے تمام شرکاء اپنے کو مال غنیمت میں حصہ دار سمجھتے تھے، مگر مال غنیمت عملاً ایک گروہ کے قبضے میں تھا۔ ایک فریق کے پاس دلیل تھی اور دوسرے فریق کے پاس مال۔ ایک کے پاس اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے صرف الفاظ تھے، جبکہ دوسرے کا حق کسی دلیل و ثبوت کے بغیر خود قبضہ کے زور پر قائم تھا۔ اس قسم کے تمام جھگڑے خدا کے خوف کے منافی ہیں۔ خدا کا خوف آدمی کے اندر ذمہ داری کی نفسیات ابھارتا ہے۔ ایسے آدمی کی توجہ فرائض پر ہوتی ہے نہ کہ حقوق پر۔ وہ اپنی طرف دیکھنے کے بجائے خدا کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔
اس کا دل خدا و رسول کے اطاعت کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، وہ خدا کا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے، لوگوں کو دے کر اسے تسکین ملتی ہے، نہ کہ لوگوں سے چھین کر۔ یہ اوصاف آدمی کے اندر حقیقت پسندی اور حق کے اعتراف کا مادہ پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت پسندی اور اعتراف حق کی فضا کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر کبھی اتفاقاً ابھرتے ہیں تو ایک بار کی تنبیہ ان کی اصلاح کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ خدا کی پکڑ کا اندیشہ ہر ایک کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے جس حد پر اس کو فی الواقع ہونا چاہیے تھا، اور جہاں ہر آدمی اپنی واقعی حد پر رکھنے کے لیے واقعی حد پر رکنے کے لیے راضی ہو جائے، وہاں جھگڑا کا کوئی گزر نہیں۔ آئیے تلاوت دیکھتے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ جیسا کہ تمہارے رب نے تم کو حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، باوجود کہ وہ ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں آنکھوں دیکھتے۔ اور جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تم کو مل جائے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے کلمات سے، اور منکروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ شعبان 2 ہجری میں معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا۔ اس قافلے کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی کا سامان تھا۔ اس کا راستہ مدینے کی طرف سے گزرتا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان اپنے دشمنوں کے قافلہ تجارت پر حملہ کرے۔ چنانچہ قافلہ کے سردار ابو سفیان بن حرب نے تیز رفتار اٹھنے کے ذریعے مکہ والوں کے پاس یہ خبر بھیجی کہ مدد کے لیے دوڑو، ورنہ مسلمان تجارتی قافلہ کو لوٹ لیں گے۔ مکہ میں اس خبر سے بڑا جوش پیدا ہو گیا۔ چنانچہ 950 سوار، جن میں 600 ضلع پوش تھے، مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام خبریں مل رہی تھیں۔ اب مدینہ کے مسلمان 2 گروہوں کے درمیان تھے، ایک شام سے آنے والا تجارتی قافلہ، دوسرا مکہ سے مدینہ کی طرف بڑھنے والا جنگی لشکر۔ مسلمانوں کے ایک طبقہ میں یہ ذہن پیدا ہوا کہ تجارتی قافلہ کی طرف بڑھا جائے۔ اس قافلے کے ساتھ بمشکل 40 محافظ تھے، اس کو بآسانی مغلوب کر کے اس کے سامان پر قبضہ کیا جا سکتا تھا، مگر خدا کا منصوبہ دوسرا تھا۔ خدا کو دراصل منکرین حق کا زور توڑنا تھا، نہ کہ کچھ اقتصادی فائدہ حاصل کرنا۔ خدا نے مخصوص حالات پیدا کر کے ایسا کیا کہ تمام مخالف سرداروں کو مکہ سے نکالا اور ان کو مدینہ سے 20 میل کے فاصلے پر بدر کے مقام پر پہنچا دیا، تاکہ مسلمانوں کو ان سے ٹکرا کر ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے جب مسلمانوں کو خدا کے اس منصوبے سے مطلع کیا تو سب کے سب متفق ہو کر بدر کی طرف بڑھے۔ ان کی تعداد اگرچہ 313 تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی کم تھے، مگر اللہ نے ان کی خصوصی مدد فرمائی۔ انہوں نے قریش کے لشکر کو بری طرح شکست دی۔ ان کے 70 سردار قتل ہوئے اور 70 گرفتار کر لیے گئے۔ بدر کا میدان کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتح کا میدان بن گیا۔ جب بھی ایسا ہو کہ ایک طرف مادی فائدہ ہو اور دوسری طرف دینی فائدہ، تو یہ تقسیم خود اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کی مرضی دینی فائدے کی طرف ہے، نہ کہ مادی فائدہ کی طرف۔ اسلامی جد و جہد کا نشانہ کبھی معاشی مفاد حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اسلامی جد و جہد کا نشانہ ہمیشہ باطل کا زور توڑنا ہوتا ہے، خواہ وہ نظریاتی طاقت کے ذریعے ہو یا حالات کے اعتبار سے مادی طاقت کے ذریعے۔ آئیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ترجمہ دیکھتے ہیں. جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار بھیج رہا ہوں، اور یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تاکہ تمہارے دل اس طرح مطمئن ہو جائیں. اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. جب اللہ نے تم پر اونگ ڈال دی اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کے نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے قدموں کو جما دے. جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، پس تم ان کی گردن کے اوپر مارو اور ان کو پور پور پر ضرب لگاؤ. یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سزا دینے میں سخت ہے. یہ تو اب چکھو اور جان لو کہ منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. بدر کی لڑائی بڑے نازک حالات میں ہوئی. تقریباً 1000 مسلح دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی. ان کے پاس ہتھیار بھی کم تھے. دشمنوں نے مقام جنگ یعنی بدر پر پہلے پہنچ کر وہاں اچھی جگہ اور پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا. اس قسم کے حالات دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں یہ وسوسہ آنے لگا کہ جس مشن کے لیے وہ اپنی زندگی ویران کر رہے ہیں اس کے ساتھ شاید خدا کی مدد شامل ہے. اگر وہ حق ہوتا تو ایسے نازک موقع پر خدا کیوں ان کا ساتھ نہ دیتا؟ کیوں اس اسباب کے تمام سرے ان کے ہاتھ سے نکل کر دشمنوں کی طرف چلے جاتے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بدر کے علاقے میں زور کی بارش برسائی. مسلمانوں نے حوض بنا کر بارش کا پانی جمع کر لیا. دشمن نے مسلمانوں کے زمین کے پانی سے محروم کیا تھا، خدا نے ان کے لیے آسمان سے پانی کا انتظام کر دیا. اسی طرح خدا نے یہ غیر معمولی انعام فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر نیند طاری کر دی. سونا آدمی کے لیے تازہ دم ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، مگر جنگ میدان کے حالات اس قدر وحشتناک ہوتے ہیں کہ آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے. اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو یہ خصوصی مدد فرمائی کہ جنگ کے دن سے پہلے والی رات کو ان پر نیند طاری کر دی. وہ رات کو ذہنی بوجھ سے فارغ ہو کر سو گئے اور صبح کو پوری طرح تازہ دم ہو کر اٹھے. جو حالات مسلمانوں کے اندر وسوسہ پیدا کرنے کا سبب بن رہے تھے، انہی حالات کے اندر خدا نے ایسے امکانات پیدا کر دیے کہ ان کے اندر نیا یقین اور اعتماد ابھر آیا. مقابلے کے وقت اللہ حق سے جو چیز مطلوب ہے وہ ثابت قدمی ہے. انہیں کسی حال میں بددل نہیں ہونا چاہیے. اس ثابت قدمی کا نقد انعام خدا کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ دشمنان حق کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہے، اور جو گروہ اپنے حریف سے مرعوب ہو جائے اس کو کوئی چیز شکست سے نہیں بچا سکتی. آئیے پھر تلاوت کر دیتے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ منکرین سے میدان جنگ میں ہو تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، اور جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری سوا اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ہو یا دوسری فوج کے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسلام اور غیر اسلام کا ٹکراؤ جب جنگ کے میدان تک پہنچ جائے تو یہ گویا دونوں فریق کے لیے آخری فیصلہ کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے نازک لمحہ میں اگر کوئی شخص یا گروہ ایسا کرے کہ عین مارکا کے وقت وہ میدان چھوڑ کر بھاگے تو اس نے بدترین جرم کیا۔ ایک طرف اس نے حق کو بچانے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچانے کو زیادہ اہم سمجھا، اس نے اپنے مقصد کے مقابلے میں اپنی ذات کو ترجیح دی، اور یہ سب کچھ اس نے اس وقت کیا جب کہ اس حق کی زندگی کی بازی لگی ہوئی تھی جس کو اعلیٰ ترین صداقت قرار دے کر وہ اس پر ایمان لایا تھا۔ دوسرا یہ کہ ایسے نازک مواقع پر اکثر ایک چھوٹا سا واقعہ بہت بڑے واقعہ کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک شخص یا ایک گروہ کا میدان چھوڑ کر بھاگنا پوری فوج کا حوصلہ توڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کی بھگدڑ بالآخر عام بھگدڑ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور ہنگامی حالات میں جب کسی مجمع میں عام بھگدڑ شروع ہو جائے تو اپنی آخری حد پر پہنچنے سے پہلے کہیں نہیں رکتی۔ اس سے مستثنا صرف وہ صورت ہے جب کہ کوئی سپاہی یا سپاہیوں اور کوئی دستہ کسی جنگی تدبیر کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، جب وہ اپنے ایک مورچہ سے ہٹ کر دوسرے مورچے کی طرف سے سمٹنا چاہتا ہے۔ فرار کے طور پر اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو وہ بلا شبہ ناقابل معافی جرم کرتا ہے، مگر جو پیچھے ہٹنا تدبیر جنگ سے تعلق رکھتا ہو تو وہ جائز ہے، اس کے لیے آدمی پر کوئی الزام نہیں۔ مذکورہ حکم اصلاً جنگ سے متعلق ہے، تاہم دوسری مشابہ صورتیں بھی درجہ بدرجہ اسی کے ذیل میں آ سکتی ہیں۔ مثلا ایک شخص بے آمیز اسلام کے خاموش اور تعمیری عمل کی طرف لوگوں کو پکارے، مگر کچھ عرصہ کے بعد جب وہ دیکھے کہ ان کی دعوت لوگوں میں زیادہ مقبول نہیں ہو رہی ہے تو وہ بے صبری کا شکار ہو جائے اور خاموش تعمیر کے محاذ کو چھوڑ کر ایسے اسلام کی طرف دوڑ پڑے جس کے ذریعے عوام میں بہت جلد شہرت اور مرتبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جنگ کے میدان سے بھاگنا شعور اور ارادہ کے تحت ہوتا ہے، مگر جنگی میدان کے باہر جو معرکہ جاری ہے اس سے بھاگنا ایک غیر شعوری واقعہ ہے۔ آدمی طبعی طور پر نتیجہ پسند واقع ہوتا ہے، وہ اپنے کام کا اعتراف چاہتا ہے، اس کا یہ مزاج غیر شعوری طور پر اس کو ان کاموں سے ہٹا دیتا ہے جن میں فوری نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہ آتا ہو۔ وہ اپنے اندر کام کرنے والے غیر شعوری اثرات کے تحت ان چیزوں کی طرف کھنچ اٹھتا ہے جن میں بظاہر یہ امید ہو کہ فوراً عزت و کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس قسم کا ہر انحراف اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی نوعیت کی چیز ہے جس کو مذکورہ آیت میں میدان مقابلہ سے بھاگنا کہا گیا ہے۔ دوستو میں یہیں تک ختم کروں گا، لیکن جو آخری چیز ہے بھاگنا، مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کی خدمت میں درس قرآن پیش کر رہا ہوں، لیکن خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے تو کبھی میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں بند کروں، لیکن آج کے بعد میں یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ آج مجھے بہت حوصلہ ملا ان آیات کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد، یعنی میں قرآن کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی مکمل کروں گا، چاہے کوئی پڑھے سنے یا نہ سنے۔ اب غور کیجئے، جتنے بھی علماء کرام ہیں تفاسیر لکھے، لیکن مسلمان کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں اسے بہتر ہوگا کہ گھر میں اہتمام کے ساتھ تلاوت قرآن سنیں، اس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ اور جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں یعنی میری آواز کو سن رہے ہیں، ان پہ یہ حق ہے، ان پہ یہ فرض ہے، یہ سمجھ لیجیے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں شیئر کرے، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرے، اور جو آپ کی بات مانتے ہیں ان میں شیئر کریں کہ اہتمام کے ساتھ سنیں۔ بہتر وقت تو یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اگر آپ تلاوت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا